پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ قرآن کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے۔ گیری ملر ایک عیسائی مشنری ہوا کرتا تھا، اس نے بھی اسی نیت سے قرآن کو پڑھا تاکہ اس میں سے غلطیاں نکالیں، تاکہ ان غلطیوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے استاد قاری مستقیم صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ قاری مستقیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله وبيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. یہ تھے قاری مستقیم صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 47 تا 52 تلاوت کی ہے. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے.
اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا انکار ظالموں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ تلاوت کردہ آیتوں کے ترجمے کے بعد آج کے اس بزم کے مقرر جو چند ہی لمحوں میں ہمارے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، جن کا نام نامی ڈاکٹر شعیب سید ہے۔ ڈاکٹر شعیب سید پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور اس میدان میں کامیابی کے 9 سال گزار چکے ہیں۔ فروری سن 1997 عیسوی میں ریسرچ و تقابل ادیان کے شعبے میں بحیثیت مینیجر و مقرر IRF سے وابستہ ہوئے۔ شروع ہی سے IRF کی سرگرمیوں میں ایک فعال و متحرک ذمہ دار کی حیثیت سے دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ IRF کے ہفتہ واری پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی عدم موجودگی میں سوال و جواب کی نشست کو بحسن و خوبی سنبھالتے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ دعوتی میدان میں وہ کالج کی زندگی ہی میں ایک فعال اور متحرک شخص رہ چکے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ڈاکٹر شعیب سید کو ہند و بیرون ہند مختلف تنظیموں کی طرف سے عوامی خطاب کے لیے بارہا مدعو کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی سامعین نے انہیں داد و تحسین کے کلمات سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ کے عوامی خطاب ہندوستان میں بنگلور، سورت، پونا، کالی کٹ، تریچور، جلگاؤں، بیجاپور، منگلور، امراوتی وغیرہ، اور بیرون ہند UK، سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، بحرین، موریشیس اور بوٹسوانا وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 150 سے زائد پاسٹرز یعنی عیسائی پادریوں سے انہی کی کانفرنسوں میں اسلام اور عیسائیت میں گناہ اور نجات کا تصور کے عنوان پر خطاب کیا ہے۔ مزید برآں آپ نے عیسائی مشنریز سے ممبئی اور بیجاپور میں مناظرے بھی کیے ہیں۔ مسلم طلباء کے لیے ممبئی، UK اور بنگلور کے اندر دعویٰ ٹریننگ پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہے، اور آپ پیس TV کے مائع ناز مقرر بھی ہیں۔ آج کی اس بزم میں آپ کا موضوع سخن ہے قرآن کے متعلق غلط فہمیاں۔ آئیے ہم اس اہم مقرر ڈاکٹر شعیب سید کا پرجوش استقبال کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر شعیب سید، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان
قرآن کے متعلق غلط فہمیاں۔ قرآن الحمدللہ یہ ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت آج سے 1430 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا تاکہ انسانیت اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی کا مشاہدہ ہم دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں اس کی کامیابی ہم دیکھ کر ہی رہیں گے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے کی کیا حالت تھی؟ پڑا ہوا خون چاٹ جایا کرتے، کعبے کا طواف عورت اور مرد ننگا کیا کرتے، ایک عورت 10 مرد سے شادی کرتی، محض اس بات پر کہ ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے کھیت سے چر گیا ہے، اس وجہ سے 40 سال تک لڑتے رہے اور اس لڑائی میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ بے حیائی، بے شرمی، لوٹ مار، چوری چماری یہ عام بات تھی، لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ایسی بری حالت، ایسا برا معاشرہ کہ گبن ایک ہسٹورین مورخ اپنی کتاب ہسٹری آف رائز اینڈ فال آف رومن امپائر میں کہتا ہے، ہیومن بروٹ، انسانی جانور، آلموسٹ وداؤٹ سینس، تقریباً بلا شعور کے، بالکل شعور نہیں، پورلی ڈسٹنگوشڈ فرام دا ریسٹ آف دا اینیمل کریشن، مشکل سے ان کی تفریق ہو سکے دوسرے جانوروں کے بیچ، ہیومن بروٹ، انسانی جانور۔ لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد یہ نہیں کہ 23 سال تک قرآن نازل ہونے کے بعد میں، بلکہ جوں ہی قرآن نازل ہوتا گیا الحمدللہ پورا سماج بدلتا چلا گیا۔ وہ معاشرہ جہاں پر لوٹ مار رہی وہ بدل کر کے ایک زمانہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ایسا آیا کہ صنعاء سے ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے مکہ پہنچتی ہے اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اسی معاشرے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ اے عمر، تو کیا تھا اسلام لانے سے پہلے؟ چند ٹکڑوں کے اوپر اونٹ چرایا کرتا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ان کے بعد میں کوئی سیاست داں نہیں گزرا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہی کہا جاتا ہے کہ اتنے پرہیزگاری اور تقوی کی چوٹی پر تھے کہ شیطان جب ان کا سامنا پڑتا تو اپنا راستہ بدل لیا کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ جہاں پہلے بے شرمی اور بے حیائی تھی، فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، پورا کا پورا معاشرہ بدل گیا۔ اسی لیے ایچ جی ویلز اپنی کتاب آؤٹ لائن آف دی ورلڈ ہسٹری میں کہتا ہے کہ عربیہ سڈنلی چینج بیکیم انٹو اے گارڈن آف فائن مین، کہ عرب معاشرہ بہت ہی کم وقت میں انسانی دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا۔ یہ تھی حالت عربوں کی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد پورا کا پورا معاشرہ الحمدللہ تبدیل ہو گیا۔ یقیناً اس کا فائدہ، اس کے کامیابی ہم اس دنیا میں مشاہدہ کر چکے ہیں اور آخرت میں یقیناً ضرور ہم مشاہدہ کریں گے اور دیکھ ہی لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے متعلق غلط فہمیاں آج موجود ہیں۔ آخر ان غلط فہمیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں یہ غلط فہمیاں موجود ہیں قرآن کے تعلق سے؟ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان بشر ہونے کی حیثیت سے، اس کی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے قرآن جب پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے کوئی اشکال، کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے ایک اصول کو اپناتے ہوئے اگر وہ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہے تو بآسانی دور ہو سکتی ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے، سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 7 نمبر کی آیت، اور سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 43 نمبر کی آیت، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان لوگوں سے پوچھو جو باخبر ہیں اگر تمہیں بات پتہ نہیں ہے، اگر تم کو علم نہیں ہے تو ان کو پوچھو جو باخبر ہیں۔ اگر اس اصول کو اپناتے ہوئے ایک مسلمان
ان سے پوچھتا ہے جس کے پاس میں علم ہے تو الحمدللہ اس کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. لیکن بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جان بوجھ کر کے قرآن کے اندر غلط فہمی اور غلطیاں نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس وجہ سے تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے, چاہے وہ سیٹلائٹ میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے ذریعے ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ اسلام مخالف کتابیں ہی کیوں نہ ہو. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر سے غلطیاں نکالے اور غلطیاں نکال کر کے وہ عیسائیت کی طرف مسلمانوں کو تبلیغ کرے, بلائے. اور اسی وجہ سے گیری ملر ایک عیسائی مشنری ہوا کرتا تھا, اس نے بھی اسی نیت سے قرآن کو پڑھا تاکہ اس میں سے غلطیاں نکالیں, تاکہ ان غلطیوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دے. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ ٹوئن ٹاور جب یہ حادثہ ہوا 2001 میں تو ایک عام فضا بن گئی, ایک عام غلط فہمی پھیلنا شروع ہو گئی کہ یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا اسلام ہے کہ یہ تعلیم دے کہ دہشت گردی کرے اور لوگوں کو ہلاک کرے. اور اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ قرآن کو پڑھنا شروع کیے اور امریکہ میں سارے بک سٹال سے قرآن بک گئے, ختم ہو گئے. اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو 9-10 مہینے میں 34,000